الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کر دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ایک محال چیز ہے، ان کے رد میں اللہ نے فرمایا تھا کیا یہ منکرین قیامت اللہ کی قدرت کی دلیل آسمان اور زمین پر نظر نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ ان چیزوں میں غور و فکر سے دلیل وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو۔ تو گویا کہ اللہ نے کل کی بالکل اخیر کی آیت میں جو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ کون ہیں، اس کی تفصیل میں اللہ نے آج پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت داؤد کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اللہ نے ان کو ظاہری شکل و صورت بہترین بنائی، دنیا کے بادشاہوں میں بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور ساتھ میں اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ گویا کہ دین اور دنیا کے اعلیٰ معیار پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا، لیکن دین اور دنیا کے اعلیٰ منصب ملنے کے باوجود کبھی ذرہ برابر یہ اللہ کی طرف سے غفلت نہیں برتتے تھے، اور کبھی اگر غفلت ہو جائے تو فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں ان کی 2-3 خصوصیتیں بیان فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی تسبیح بہت کیا کرتے تھے، اللہ کی پاکی بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، اور آپ اتنی اچھی آواز کے مالک تھے کہ جب بھی تسبیح کیا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے بھی تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جب ذکر اللہ کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے، اور آوازیں پہاڑوں میں سے بھی آنے لگتی تھیں۔
گویا کہ آپ حسن صورت اور خوش آوازی دونوں چیزیں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے جو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، عرب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لہجہ ضرب المثل بن گیا، مثال بن گیا۔ لوگ مثال میں پیش کرنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے، ایسی تسبیح کرتے تھے کہ جب آپ ذکر اللہ میں مشغول ہوں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہاڑ بھی اور چرند اور پرند بھی سب ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود، ظاہری شان و شوکت کے باوجود وہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتے تھے، ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا، اور پھر زبردست بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، اور وہ اپنی زندگی کے خرچ کا بوجھ حکومت پر نہیں ڈالا کرتے تھے، بلکہ اپنی کمائی اپنی محنت سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ لے سکتے تھے حکومت میں سے اپنا خرچ، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا، بلکہ اپنے لیے اپنی کمائی کو اور اپنی کمائی میں سے خرچ کرنے کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والوں کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمایا کرتے تھے۔ حضرات مفسرین علامہ عساکر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات میں نکل کر اپنی رعایا کے حال چال پوچھا کرا کرتے تھے، لوگوں سے ملا جلا کرتے تھے، اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ میری رعایا کس حال میں ہے، اور ہر شخص کو کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے، یعنی اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا کہ جاؤ یہ داؤد ہیں، ان کی اصلاح کرو۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا حضرت داؤد کے پاس۔ جب آپ اپنی رعایا کے حال چال پوچھنے کے لیے نکلے، حضرت داؤد نے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں وہ انسان سمجھ رہے تھے۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بادشاہ ہے تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس فرشتہ نما یا انسانی شکل میں فرشتے نے کہا کہ حضرت ہیں تو بہت اچھے، لیکن ان میں ایک کمی ہے، اگر وہ کمی ان کے اندر سے دور ہو جائے تو وہ ولی کامل بن جائیں، کامل انسان بن جائیں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ جب میرے اندر کمی ہے تو بتاؤ وہ کمی کیا ہے؟ بڑے شوق سے پوچھا۔ یہ ہے آدمی کو اپنی اصلاح کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی کمیوں پر نظر رہنی چاہیے، اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رہنا چاہیے۔ آج دوسروں کی کمیوں پر اور اپنی خوبیوں پر لوگوں کی نظر رہا کرتی ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیاں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ میری کمی تو بتاؤ۔ اس فرشتے نے یہ کہا کہ ہیں بڑے اچھے آدمی، لیکن کمی یہ ہے کہ اپنا بوجھ وہ حکومت کے خزانے پر ڈالتے ہیں، وہاں سے خرچ لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلائیں، اپنے اہل و عیال کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھلائیں، تو یہ بات
ان کو کمال کے درجے تک پہنچا دے گی اور یہ بات ان کے لیے بڑی اچھی ہوگی۔ حضرت داؤد کے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور گڑ گئی، اور انہوں نے کہا، اللہ سے گریہ وزاری کر کے خوب دعائیں کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھلا دیں کہ جس سے میں اپنا گھر کا بوجھ حکومت کے خزانے پر نہ ڈالوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان کو زرہ بنانا سکھلا دیا۔ یہ زرہ جنگی لباس ہوتا تھا پہلے زمانے میں، جس کو پہن کر لوگ جنگ میں جایا کرتے تھے تاکہ تلوار کا اثر بدن پر نہ ہو۔ یہ لوہے کی بھٹی میں ڈالنے کے بعد تیار ہوتا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کرنا یہ آپ کے معجزے کا حصہ بنا دیا، اور پھر وہ لوہے کو نرم کر کے زرہ بنایا کرتے تھے، اور زرہ کو فروخت کر کے اپنے اس کی 3 حصے کر لیا کرتے تھے۔ قیمت کے روایات میں آتا ہے ایک حصہ اپنے کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ صدقہ کرنے کے لیے، اور ایک حصے کو اس وجہ سے چھوڑا کرتے تھے تاکہ دوسری زرہ بنانے تک اللہ کے بندوں کو دیتے رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی آمدنی کو اپنے خرچ کے اعتبار سے منظم رکھنا چاہیے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے۔ ان آیات کے تحت حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اشیاء کی ضرورت سے ایجادات کو وجود دینا چاہیے۔ کہ دیکھیے اللہ نے اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوئی چیزوں کو وجود بخشنا اور دنیا میں لانا، یہ بھی انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ لہذا نئی نئی چیزوں کا وجود یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے، اگر لوگوں کے کام آئے کوئی چیز تو اس کو بھی اللہ دین کا حصہ بنا دیا کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا ہنر اللہ نے سکھایا اور اس کو بھی دین کا حصہ بنا دیا، اور قرآن میں یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی دنیا میں رہنے کے باوجود چاہے اس کو قارون کا خزانہ مل جائے، لیکن ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے حضرت داؤد کو دین بھی دیا، دین اس طرح دیا کہ پیغمبر بنائے گئے بنی اسرائیل کے، اور بادشاہ بھی تھے، اور ساتھ میں خوش الحان قاری بھی تھے، بہترین آواز کے مالک بھی تھے، ساتھ میں اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل ہر وقت یاد خدا میں مست رہا کرتا تھا، اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی تو فوراً سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ تلہ کیا کرتے تھے۔ یہ اوصاف ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، اور جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ نے حضرت داؤد کے ذکر کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا، یعنی بڑائی، جس کو اللہ بڑائی کہیں یقیناً وہ بڑائی ہے۔ اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، یعنی جب وہ تسبیح کریں اے پہاڑوں تم بھی تسبیح کرو، یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی تسبیح اتنی پسند ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے ہیں تو اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور اے پرندوں
جب وہ تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اللہ کو ان کی تسبیح اتنی پسند آئی، یہ تھا ان کا مقام۔ اور ہم نے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل بھی کرتے ہو میں یعنی اللہ اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔